ایک نوجوان جب ایک سلطنت کا مالک بنا تو اس کو سکون نہ ہوا۔ اس نے اپنی رعایا کو بلایا، لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے سکون نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ کیا تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ تم کو بھی سکون نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو سکون کے ساتھ ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا معاملہ ہے۔ تو اس نوجوان بادشاہ نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے کرو، علماء صوفیاء کو بلاؤ، ان کو اپنے پاس رکھو، وہ آپ کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اس کے ساتھ آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا اور تمہاری سلطنت بھی چلتی رہے گی۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ اس نے اس وقت کے جو علماء تھے، جو صوفیاء تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ اے حضور کے دین کے علماء، اے اولیاء، اے صوفیاء، میں جب کوئی اچھا کام کروں تو مجھے اس کا حکم دینا کہ بادشاہ یہ اچھا کام تو کرتا رہے، جب میں کوئی برا کام کروں تو تم نے فوراً مجھے روک دینا ہے کہ اے بادشاہ یہ غلط کام ہے، اس سے رک جا۔ اب اس نے علماء اور صوفیاء کو اپنے ساتھ محل میں رکھ لیا۔ اب اس کی بادشاہت چلتی رہی، اس کو سکون بھی حاصل ہو گیا۔ بادشاہت کرتے ہوئے 400 سال گزر گیا، کسی طرح کا کوئی دکھ تکلیف پریشانی کچھ نہیں ہوا، بڑے سکون کے ساتھ اس کی بادشاہت چل رہی ہے۔ جب بادشاہ غلط کرتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ تو نے غلط کیا، وہ فوراً توبہ کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب بادشاہ درست کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ تو درست کر رہا ہے، اس کام کو کرتے چلا جا، وہ کرتے چلا جاتا۔ اب کیا ہوا کہ 400 سال جب گزر گئے، اب دیکھنا شیطان کا مکر، شیطان کا داؤ کہ وہ کتنے بڑے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ شیطان آیا اس کے پاس، بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ اب شیطان نے بھی پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے کہ میں تو اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوں، ایک آدمی ہوں۔ اب شیطان نے جب اپنا چکر چلایا، اس نے کہا کہ کتنے سال ہو گئے تجھے بادشاہی کرتے؟ اس نے کہا 400 سال ہو گیا مجھے بادشاہی کرتے۔ اس نے کہا 400 سال میں کتنے لوگ مرے؟ بادشاہ نے کہا بہت سارے لوگ مر گئے، ہلاک ہو گئے، دنیا سے نام و نشان ختم ہو گیا۔ شیطان نے کہا تیرا نام ابھی بھی باقی ہے، تیرے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، تجھے کبھی تکلیف نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، 400 سال کا عرصہ گزر گیا، کیا پتہ لگا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ شیطان نے کہا تو انسان نہیں ہے، تو خدا ہے، تبھی تو 400 سال ہو گئے ہیں، تیری سلطنت چل رہی ہے۔ اب وہ شیطان کے داؤ میں آ گیا، مکر میں آ گیا۔ اس نے کہا ہاں میں واقعی خدا ہوں۔ اب وہ لوگوں کے سامنے آیا، لوگوں کے سامنے آ کے اس نے اعلان کیا لوگوں سن لو، میں بادشاہ نہیں، آگے میں نے تم سے ایک بات پوشیدہ رکھی تھی، اب میں واضح کر رہا ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں تمہارا خدا ہوں۔ جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو اب اللہ نے اس پر بخت نصر بادشاہ جو ظالم تھا اس کو مسلط کیا، اس نے ہلاک کر دیا، اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ 70 کشتیاں سونے کی وہ بھی اس سے لوٹ لی۔ اب غور کرنا اس واقعے پر کہ جب تک وہ بادشاہ علماء کی مانتا رہا، سکون میں رہا، 400 سال گزر گیا۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں عہدہ داروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جو کہتے ہیں مولوی لوگ کیا جانتے ہیں، علماء کیا جانتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، ان کو دین کا پتہ کیا ہے؟ ارے جب علماء کی بے ادبی کرو گے، توہین کرو گے، تمہاری بادشاہت چلی جائے گی، تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ جب تک علماء کا ادب احترام کرتے رہو گے، تمہاری بادشاہت، تمہاری حکومت سلامت رہے گی۔ تو یہ ایک غور کی بات ہے، نکتے کی بات ہے
کہ اگر حکومت چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھو۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ کبھی بھی اپنی عزت، شان، مرتبہ دیکھ کے شیطان کے جال میں نہ آ جانا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا، مالک اس ظالم سے، اس شیطان سے، اس لعین سے بچائے رکھنا۔ مرتبہ آ جائے، مقام آ جائے تو عاجزی میں رہنا کہ مالک یہ سارا تیرا دیا ہوا ہے۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور پر ہمیں پتہ چلی کہ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھنا چاہیے، چاہے کتنا نام ہو جائے، کتنی شہرت ہو جائے، پھر بھی اپنے آپ کو عاجزی میں رکھیں۔ کبھی بھی شیطان کے مکر میں، شیطان کے فریب میں نہ آئیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ مالک اس کے مکر سے بچا کے رکھنا۔